جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، یوٹیوب چینل شعور و آگہی کے تیسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اصول تفسیر کا جائزہ لیں گے۔ اصول تفسیر جو کہ علماء اور مفسرین نے سمجھے ان کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ اصول تفسیر قرآن کریم کی تفسیر کرنے سمجھنے کے لیے کس قدر ضروری یا اہمیت کے حامل ہے۔ جب ہم مفسرین کو دیکھتے ہیں یا ان کی تفاسیر کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو بعض مفسرین نے اصول تفسیر بیان کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا اصول قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھ کر آگے بیان کرنے کا یہ ہے، جو کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن۔ ایک بڑی مشہور بات حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے۔ انہوں نے ایک بار فرمایا، یفسر القرآن بعضہ بعضا، یعنی قرآن کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یوں ہوگا کہ قرآن کریم کی بعض آیات کو بعض دوسری آیات کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا اصل ہے قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھنے اور سمجھنے کا۔ دوسرا اصول جو اس ضمن میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن کریم کی تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل یا قول کی مدد سے کسی قرآنی آیت کی تفسیر کو سمجھا جا سکتا۔ تیسری جو اصل ہے جو مفسرین نے بیان کی وہ ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے قرآن کریم کی کوئی تفسیر کی ہے یا قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کی ہے تو اس کو اچھی طرح سمجھا جائے اور ان سے قرآن سیکھا جائے، کیونکہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے قرآن کریم کے معارف کا حصول کیا۔ چوتھے نمبر پہ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین، یعنی قرآن کریم کی تفسیر تابعین یعنی وہ لوگ جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ پایا اور ان سے فیض پایا، ان سے قرآن کریم کی تفسیر کو سیکھا اور سمجھا جائے۔ پانچویں بنیادی اصل جو کہ اس صورت میں مفسرین نے اپنی کتب تفاسیر میں اور تفسیر کی تاریخی حوالے سے جو کتابیں ثابت شدہ ہیں ان میں لکھی ہے وہ ہے تفسیر القرآن باللغت العرب، یعنی قرآن کی تفسیر کو عربی لغت کے حوالے سے دیکھا جائے۔ قرآن کے الفاظ المعارف ہے، ہر ایک جانتا ہے، ایک ایک لفظ کے اندر معنی کے سمندر پوشیدہ ہیں، اور ایک لفظ جو کہ پھر ہمیں ایک صحیح تفسیر کی طرف نشاندہی کرے گا، اس لفظ کا صحیح معنی اور مفہوم عربی لغت کے حوالے سے سمجھا جائے اور اس کے بعد تفسیر کی جائے یا تفسیر کو قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ چھٹا اور اہم جو اصول التفسیر میں نقطہ ہے وہ ہے تفسیر القرآن بعقل السلیم، یعنی انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کریم سے مسائل کا استنباط اور استخراج کرے، علوم اسلامیہ کو مد نظر رکھے، تاریخ اسلامی کو مد نظر رکھے اور مواقع اور مسائل پر اس کا صحیح انطباق کرتے ہوئے قرآن کریم کو سمجھے اور اس کی تفسیر کرے۔ یہاں پہ ایک بات بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ بعض لوگ قرآن کریم کے سمجھنے کو تفسیر بالرائے کا نام دے دیتے ہیں اور یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی القرآن بغیر علم
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یعنی جو قرآن کریم کی اپنی طرف سے کوئی نئی تفسیر یا کوئی ایسی تفسیر جو قابل قبول نہیں ہے وہ کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بناتا ہے۔ یا ایک اور بڑی مشہور حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ من قال فی کتاب اللہ عز وجل برائیہ فاصاب فقد اخطا، یعنی جس نے اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے مسائل کا استنباط قرآنی آیات سے کیا تو گویا اس نے خطا کی، اگرچہ وہ نقطہ درست ہی کیوں نہ ہو۔ مگر دوسری طرف اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کے مطالعے میں یہ بات بڑے روز روشن کی طرح ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ قرآن کریم تدبر اور تفکر کو منع نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی ایک مشہور آیت ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن کے اوپر تدبر یا تفکر نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تفکر اور تدبر کر کے قرآن سے مسائل کا استنباط کرنا بالکل جائز ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، اس تفسیر بالرائے سے پھر یہ معنی ہوگا کہ وہ لوگ جو منچاہے معنی یا مطالب قرآن سے نکالتے ہیں جو کہ شرع اسلامی میں لوگوں کے ہاں مردود ہیں یا مقبول نہیں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے اختلاف رکھتے ہیں، جو انہوں نے ہمیں اسوہ دیا اس سے اختلاف رکھتے ہیں، یا وہ معنی جو قرآن کریم کی نظم کے ساتھ قرآن کریم کے باقی حصوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے یا ان کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، وہ تفاسیر یا وہ باتیں یا وہ نکات یا وہ رائے قرآن کریم سے مختلف ہوگی تو وہ تفسیر بالرائے کے ضمن میں آئے گی، ورنہ جو تدبر ہے یا تفکر ہے اس کو قرآن کریم کہیں پہ بھی منع نہیں کرتا۔ اب آتے ہیں نئے زمانے میں جس میں اجتہاد کی بھی ضرورت ہمیں کہیں نہ کہیں پڑتی ہے، اس میں ایک مسلمان کا کیا عمل ہونا چاہیے۔ قرآن کریم ساری دنیا کے لیے تا قیامت ہدایت ہے۔ کیا قرآن کریم 1400 سال پہلے قابل عمل تھا اور آج نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، آج بھی اتنا ہی قابل عمل ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا، اور آنے والے وقت میں قیامت کے دن تک اتنا ہی قابل عمل ہوگا جتنا آج قابل عمل ہے۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کی کتاب کو سوچ سمجھ کر سیکھا جائے اور اس سے مسائل کا استنباط کیا جائے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو بانی جماعت احمدیہ ہیں، انہوں نے بھی چند ایک اصول بیان کیے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان کے بیان فرمودہ اصولوں میں اور باقی علماء و مفسرین کے اصولوں میں کیا فرق ہے۔ پہلا اصول وہ اپنی بڑی زبردست کتاب برکات الدعا میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے اول معیار تفسیر صحیح کا شواہد قرآنی ہے۔ یہ بات نہایت توجہ سے یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم اور معمولی کتابوں کی طرح نہیں جو اپنی صداقتوں کے ثبوت یا انکشاف کے لیے دوسرے کا محتاج ہو، یعنی کہ بعض حصے سے قرآنی بعض دوسرے حصے سے قرآنی کی تفسیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دوسرا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کے معنی سمجھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر ثابت ہو جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلا توقف اور بلا دغدغہ قبول کرے، نہیں تو اس میں الحاد اور فلسفیت کی رگ ہوگی۔ آپ تیسرا معیار یا تیسرا اصول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تیسرا معیار صحابہ کی تفسیر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نوروں کو حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث تھے، اور خدا تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل تھا اور نصرت الہی ان کو قوت مدرکہ کے ساتھ تھی، کیونکہ ان کا نہ صرف قال بلکہ حال تھا، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ رضوان اللہ علیہم نے جس طرح قرآن کریم کی تفسیر سمجھی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے سیکھی، ان سے بہتر کوئی اور انسان نہ سمجھ سکتا تھا اور نہ سیکھ سکتا تھا۔ تو اس لیے صحابہ کی تفسیر علم تفسیر القرآن میں تیسرے اصل کی حیثیت سے ہمارے سامنے ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔
فرماتے ہیں چوتھا معیار خود اپنا نفس مطہر لے کر قرآن کریم میں غور کرنا ہے، یعنی کہ قرآن کریم پہ غور کرنے سے پہلے انسان کو اپنی تطہیر کی طرف بھی توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ قرآن نے بڑے واضح طور پہ یہ بات بیان فرمائی کہ ہدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم عنصر تقوی ایک دل میں ہوگا تو تب وہ قرآن کریم سے فائدہ اٹھا سکے گا، کیونکہ نفس مطہرہ سے قرآن کریم کو مناسبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی کہ قرآن کریم کے حقائق صرف ان پر کھلتے ہیں جو پاک دل ہوں۔ پانچواں معیار لغت عرب بھی ہے، لیکن قرآن کریم نے اپنے وسائل آپ اس قدر قائم کر دیے ہیں کہ چندہ لغات عرب کی تفتیش کی حاجت نہیں۔ اب یہاں دیکھیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی مفسرین اور تفاسیر سے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے۔ حضور کے اختلاف کرنے کی وجہ یہ ہے، آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ اپنے وسائل قرآن کریم کے اتنے زیادہ ہیں کہ لغت کی طرف اس طرح توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن اپنے دوسرے مقامات کو بڑے واضح طور پر اور بڑے روشن طور پر بیان کرتا ہے۔ ہاں، مجھے پہ زیادت بصیرت بے شک ہے، بلکہ بعض اوقات قرآن کریم کے اسرار مخفیہ کی طرف لغت کھودنے سے توجہ پیدا ہوتی ہے اور ایک بھید کی بات نکل آتی ہے۔ چھٹا معیار روحانی سلسلے کے سمجھنے کے لیے سلسلہ جسمانی ہے، یعنی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظم ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک چیز ہے جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے، کھل کے واضح ہوتی ہے۔ آسمان ہے، زمین ہے، سورج چاند ہے، نظام شمسی ہے، سمندروں کا علیحدہ نظام ہے، فلکیات کا نظام ہے، جمادات کا نظام ہے، حیوانات کا نظام ہے، عمرانی سلسلے ہیں، تمدنی حقائق ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں سلسلہ روحانیہ کو سمجھنے کے لیے مفید اصل کے طور پہ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے، اور قول اور فعل میں کوئی بھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس نظام جسمانی کو لے کے ہم نظام روحانی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ساتواں معیار ولایت اور مکاشفات محدثین ہیں، اور یہ معیار گویا تمام معیاروں پر حاوی ہے، کیونکہ صاحب وحی محدثیت اپنے نبی مطبوع کا پورا ہم رنگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اصول کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد پھر ہم قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کی تفسیر کی طرف توجہ کرنے کی توفیق حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن